بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے ایک ہفتہ پہلے بنو کے علاقہ جانی خیل میں 4 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی، جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے دفنایا گیا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد لواحقین اور علاقے کے مشران نے دھرنا دیا اور یہ واقعہ پھر ایک قومی ایشو بن گیا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور اس واقعے کو ملک دشمن عناصر نے اپنی مفادات کے لیے کس طرح استعمال کیا، حکومت کی نااہلی کیا تھی اور بعد میں حکومت نے کیا رول پلے کیا، اس حوالے سے میں اپنی حقیر رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب ان نوجوانوں کی لاشیں برآمد کی گئی تو ان کی لواحقین کی جانب سے احتجاج شروع کیا گیا اور پھر وہ دھرنے میں تبدیل ہوا، لیکن اصل واقعہ یہ تھا کہ ان کے لواحقین کے مطابق یہ 4 نوجوان 20 دن پہلے شکار کے لیے گئے تھے اور پھر لاپتہ ہو گئے، لیکن 20 دن گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے نہ پولیس میں FIR کرائی تھی اور نہ دیگر سیکیورٹی اداروں کو خبردار کیا تھا۔ میرے خیال میں ان کے گھر والوں کو یہ یقین تھا کہ یہ باہر کسی دوستوں کے ساتھ ہوں گے یا کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوں گے، لیکن جب ان کی لاشیں برآمد کی گئی تو پھر اس سے ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ تب بنا جب انہوں نے احتجاج شروع کیا اور اس احتجاج میں ملک دشمن عناصر بھی شامل ہو گئے۔ یہ پلیٹ فارم ملک دشمن عناصر کو کیوں فراہم ہوئی، اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں صوبائی حکومت کی نااہلی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اسی وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، صوبائی وزیر ریلیف اینڈ آبادکاری محمد اقبال صاحب یا دیگر وفاقی صوبائی وزراء کو چاہیے تھا کہ وہ اس لواحقین کے ساتھ تعزیت کے لیے جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور اس ایشو کو حل کروانے میں ان کی مدد کرتے، لیکن انہوں نے سستی دکھائی اور اس سستی کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان سامنے آیا۔ نقصان اس شکل میں کہ جو ملک دشمن عناصر آلریڈی پاکستان کے خلاف مختلف تحاریک چلا رہے ہیں، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا۔ چونکہ PTM سمیت ملک کے دیگر مخالف تحاریک کے مشران کو ان کی کوشش ہوتی ہے اور ان کو اس طرح کے واقعات کی تلاش ہوتی ہے جن کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف استعمال کرے، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پختون تحفظ موومنٹ کے محسن داوڑ، منظور پشتین اور دیگر مشران نے وہاں پر ایسی تقاریریں کی جن سے لواحقین کی جذبات جو تھے وہ مجروح ہو گئے، اور پھر انہوں نے اس واقعے کو ہائی جیک کروا کر لانگ مارچ کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر میرے خیال میں صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس واقعے کو کنٹرول کرتے اور جو مطالبات تھے لواحقین کے ان کو اسی وقت پورا کر کے مسئلے کو ختم کر دیتے، لیکن پھر بھی صوبائی حکومت نے سستی دکھائی۔ جب لانگ مارچ اعلان کیا گیا تو اس کو رپورٹ کرنے اور پراپیگنڈا پھیلانے کے لیے BBC، وائس آف امریکہ، ڈیوا اور مشال جیسے اداروں نے اس واقعے کو پاکستان کے خلاف خوب استعمال کیا اور پاکستان اور پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ مزید پروموٹ ہوا۔ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ضلعی انتظامیہ اور لوکل جو مشران تھے انہوں نے کوششیں کی، لواحقین کے ساتھ جرگے بھی کرائے گئے، لیکن PTM نے اس واقعے کو اتنا پیچیدہ بنایا تھا
کہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اور جب لانگ مارچ اناؤنس ہوئی تو تحریک سمیت عوامی نیشنل پارٹی کے مشران نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اسی لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلے، سوشل میڈیا کو بھی خوب استعمال کیا گیا۔ لیکن پچھلی رات جب وزیر اعلیٰ محمود خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، ایک جرگہ بنایا گیا جس میں لوکل مشران بھی شریک تھے، تو انہوں نے اس واقعے کے لواحقین کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ انہوں نے مطالبات رکھ دیے وزیر اعلیٰ کے سامنے، جس میں تقریباً 7 مطالبات شامل ہیں۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس علاقے کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے گا، ان 4 شہیدوں کو شہداء پیکج دیا جائے گا، کسی غیر قانونی واقعے پر کسی لوکل بندے کا گھر مسمار نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کے گھر میں قانونی اسلحہ موجود ہو تو وہ سیکیورٹی ادارے اٹھائیں گے نہیں اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ جو تصفیہ جاری کیا گیا ہے تو اس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ جانی خیل علاقے کے وہ لوگ جو اس وقت سیکیورٹی اداروں کے پاس موجود ہیں، انہوں نے گرفتار کیے ہیں، ان کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنائی جائے، اور پھر کمیٹی فیصلہ دے کہ اگر کوئی بندہ گناہگار ہے، مجرم ہے، تو اس کو سزا دی جائے، اگر مجرم نہیں ہے تو اس کو رہا کیا جائے۔ یہ مطالبہ بھی اس میں شامل تھا۔ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ احتجاج کے دوران یا لانگ مارچ کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ ان تمام مطالبات کو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے قانونی سمجھ کر یہ قبول کر لیے، اور جو تصفیہ تھا اس پہ دستخط بھی کیا۔ اس کے بعد جانی خیل واقعے کے لواحقین اور دیگر مشران نے لانگ مارچ اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یوں یہ واقعہ پرامن طریقے سے ختم ہوا۔ لیکن یہاں پر 2-3 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکومت کے ساتھ بھی ہے اور اس ملک کی سلامتی کے ساتھ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ پچھلی رات وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی نگرانی میں اور ان کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی، تو میرے خیال میں یہ کمیٹی اس واقعے کے افتتاح میں ہونی چاہیے تھی۔ اسی وقت یہ کمیٹی اگر بن جاتی تو میرے خیال میں یہ واقعہ احتجاج سے لانگ مارچ تک نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو پھر پی ٹی ایم اور دوسرے پاکستان مخالف تحریک اس واقعے کو پاک فوج کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ منفی پیغام دیتے ہیں کہ اس واقعے میں پاک فوج ملوث ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جانی خیل واقعہ میں یا اس واقعے کے ساتھ پاک فوج کا کوئی بھی کردار نہیں ہے، کیونکہ فاٹا انضمام کے بعد اب وہاں پہ پولیس سسٹم موجود ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن موجود ہے، تو 20 دن تک لاپتہ ہونے کے باوجود بھی ایف آئی آر نہیں کرائی گئی تھی، پھر بھی سیکیورٹی اداروں کی مدد سے ان کی لاشیں برآمد ہوئی اور وہ لواحقین کے حوالے کی گئی۔ تو اگر پی ٹی ایم کی اس منفی سوچ کو علاقائی عمائدین بھی سپورٹ کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں پھر اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان ملک دشمن جو عناصر ہے، جو ایجنسیز پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، پھر وہ اس طرح کے واقعات کروائیں گے، اور پی ٹی ایم جیسے تحریک اس کو پاک فوج کے خلاف استعمال کریں گے، تو اس سے پاک فوج کی کمزوری کے لیے ایک راہ ہموار ہوگی جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ قبائلی اضلاع میں الحمدللہ امن قائم ہوا ہے، اور اس وقت تعلیم، صحت، روزگار، مواصلاتی نظام اور اس طرح کے کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں منصوبوں پر کام بھی جاری ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جس میں پاک فوج، ایف سی، لوکل عمائدین،
ان سب کی قربانیاں شامل ہے۔ لیکن اگر ہم اس روش کو اپنائے، اس طریقہ کار کو اپنائے کہ اس طرح کے واقعات کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر ترقی کا سفر بھی رکے گا، اور اللہ نہ کرے ایک بار پھر قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ میری طرف سے تمام قبائلی عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی تحریک چل رہی ہے ان سے بھی باخبر رہیں، کیونکہ ان تحریک کے لیے سافٹ کارنر قبائلی عوام ہے۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ قبائلی عوام اب بھی پچھلی زمانے والے لوگ ہیں اور ہم ان کو ایزیلی پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سب پشتون مل کر ان تحریک کے خلاف اکٹھے ہو جائے اور ان کو ڈسکرج کروائے تو میرے خیال میں پاکستان بھی ترقی کرے گا اور انشاءاللہ قبائلی عوام بھی ترقی کرے گی۔